الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقیل للصادق علیہ الصلاۃ والسلام علی ماذا بنیت امرک یا ابن رسول اللہ فقال علی اربعۃ اشیاء صلوات مومنین کرام، امام صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں کسی نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ علی ماذا بنیت امرک، فرزند رسول آپ نے اپنے امر کی بنیاد کن چیزوں پر رکھی ہے؟ اس کو اور آسان کر کے کہوں تو سائل نے سوال یہ کیا، فرزند رسول آپ نے اپنی زندگی گزارنے کے کون سے اصول بنا رکھے ہیں؟ کن اصولوں کے مطابق آپ اپنی زندگی بسر فرماتے ہیں؟ آقا نے فرمایا الاربعۃ اشیاء، میرے زندگی گزارنے کے 4 اصول ہیں۔ بظاہر یہ جواب اس سائل کے لیے جس نے سوال کیا، لیکن منصب امامت منصب ہدایت ہے، منصب راہبری ہے۔ حقیقت میں امام علیہ السلام کا یہ جواب قیامت تک آنے والے ہر اس فرد کے لیے ہے جو خود کو جعفری کہلانے پہ فخر محسوس کرتا ہے۔ فرمایا میری زندگی گزارنے کے 4 اصول ہیں۔ پہلا اصول یہ علمت ان رزقی لا یاکلہ غیری فاطمأننت، فرمایا مجھے علم ہے، یقین ہے اس بات کا کہ میرا رزق میرا غیر نہیں کھا سکتا، میں اللہ کی ذات پہ مطمئن رہتا ہوں۔ دنیا میں یہ جتنا اضطراب ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، سب سے زیادہ انسان معاش کے سلسلے میں، روٹی روزی کے سلسلے میں پریشان ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کو کیا ہوگا، میرا مستقبل کیا ہوگا، ضروریات زندگی کہاں سے پوری ہوں گی، گھر کہاں سے بنائیں گے، بیٹیوں کو اٹھانا ہے تو مسائل وسائل کیسے پورے ہوں گے۔ تو یہ جو رزق کا معاملہ ہے نا، یہ سب سے زیادہ انسان پریشان ہے۔ کیا خیال ہے؟ میرے ساتھ ذرا ہوں ہاں تو کریں۔ طالب علموں میں پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے، نہ داد دیتے ہیں نہ روتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے۔ صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات۔ نبی کریم کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ سرکار نے کسی سے فرمایا تھا تو جو اپنے کل کے لیے فکر مند ہے کہ میرا آئندہ کیا ہوگا، فرمایا تو کل ہوگا اور وہ نہیں ہوگا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، آپ بولو آگے پڑھو، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر چلنے والا کوئی ذی روح ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لیا۔ یہ مولا میر کا ارشاد ہے کہ تعجب ہے ابن آدم پر
جس چیز کی ضمانت اللہ نے لی ہے اسی شے کے بارے فکر مند رہتا ہے۔ یار کسی بات کا کوئی وڈیرا بندہ، کوئی ذمہ دار ضمانت لے لے تو پھر تو بندے کو پریشانی نہیں ہوتی، فلاں نے ضمانت لی ہوئی دے دو، ہوتا نہیں ہوتا۔ مولا امیر فرماتے ہیں تعجب ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ نے رزق کی ضمانت لی ہے اور پریشان رہتا ہے کہ میرا کیا ہوگا۔ مولا صادق علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ روٹی روزی جو ہے نا اس کے حوالے سے پریشان نہ ہوئیے، پریشان نہ ہوئیے۔ نہج البلاغہ میں کیا فرمایا؟ یا بنیا، اچھا امل ارزاق مقسومۃ، یہ نہج البلاغہ کا ایک جملہ تو یہ ہے، فرماتے ہیں رزق تقسیم شدہ ہیں، ارزاق تقسیم شدہ ہیں۔ اچھا ایک مقام پہ مولا امیر علیہ السلام کو بڑا ہی خوبصورت جملہ فرماتے ہیں کہ تعجب ہے ابن آدم سے کہ جس چیز کی ضمانت اللہ نے لی ہے اسی شے کے بارے فکر مند رہتا ہے، اور جو چیز اس نے خود بنانی ہے، جنت خود کمانی ہے، آخرت خود بنانی ہے، اس چیز کی فکر ہی نہیں کرتا۔ انسان سمجھتا یہ کہ شاید روٹی روزی یہ میری ذمہ داری ہے، جنت کی ضمانت اللہ نے لی ہے۔ فرماتے ہیں نہیں، جنت کی ضمانت اللہ نے نہیں لی، رزق کی ضمانت اللہ نے۔ صلوات پڑھیے سارے حضرات۔ دیکھیے دوستو، رزق دو طرح کا ہے، مولا امیر فرماتے ہیں الرزق و رزقان، رزق تطلبہ و رزق یطلبک۔ ایک وہ رزق ہے تم جس کی تلاش میں رہتے ہو، ایک وہ رزق ہے جو تیری تلاش میں رہتا۔ ایسا ہوتا ہے، میرا خیال ہے بندہ اگر اپنے زندگی پہ دقت سے نگاہ کرے نا تو کچھ مواقع میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہر انسان کی زندگی میں ایسے ہوں گے کہ بس اوقات اللہ وہاں سے رزق روزی بھی دے دیتا ہے جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور قرآن میں کہا ہے نا من حیث یحتسب و من حیث لا یحتسب، اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان ہوتا ہے، اور وہاں سے بھی دے دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو مولا صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ رزق کے حوالے سے پریشان نہ ہوا کرو۔ جناب امیر کا جملہ فرماتے ہیں رات کو دن کو روزی تلاش کرتے ہو تو رات کو روزی رساں کی بھی فکر کرو۔ جو روزی دینے والا ہے اس کو تو ہم بھولے ہوئے ہیں، روزی رساں کو بھولے ہوئے ہیں۔ اور آپ جو طالب علم بیٹھے ہیں الحمدللہ، روایات میں احادیث میں خصوصیت کے ساتھ، ویسے تو تمام مخلوقات کے رزق کا ضامن اللہ ہے، لیکن طلاب علوم دینی کی خصوصیت کے ساتھ رزق کی ضمانت لی۔ آپ ابھی طالب علم، آپ ابھی پڑھ رہے ہیں، چونکہ میں خود ایک مدرسے سے مربوط ہوں نا جی، تو میں طالب علم بھی رہا ہوں، آپ تائید کرو گے سارے۔ یقین کریں دنیا میں نا ہر بندے کو یہ فکر ہوتی ہے یار آج گھر میں لا کے کچھ دینا ہے، رات کو کچھ پکانا ہے، آج کیا پکائیں گے، کدھر سے لائیں گے، یہ ہر بندے کو فکر ہے۔ واحد یہ قوم ہے جسے کوئی فکر نہیں، انہیں پتہ ہے کہ رات کو پکنا ہے، کھانا ہے، کھا کے ہی سونا ہے۔ ہاں جی، لانے والے جانے، انتظام کرنے والے جانے، انہیں پکی پکائی چاہیے۔ اور کیا چاہتے ہو؟ صلوات تو پڑھو سارے حضرات۔ جی کھانا تو پکنا ہی پکنا ہے انشاءاللہ، لنگر امام صاحب الزمان تو جاری و ساری۔ جس دن مدرسے میں نہیں پکے گا تو پھر یقین ہوگا کہ باہر سے کوئی آئے گی بریانی کے دے۔ طلاب علوم دینی روایات کے پیش نظر خصوصیت کے ساتھ رب نے آپ کے رزق کی ضمانت لی۔ تو روزی کے حوالے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ نہج البلاغہ میں جملہ ہے، آقا فرماتے ہیں اگر کسی انسان کو ایک صحرا میں آپ کسی ایک کوٹھڑی میں بند کر دیں، قید کر دیں،
قفل لگا دے، اس کے سوراخ، اس کی درزیں سب بند کر دے۔ تو فرمایا روزی اس کو بھی ملے گی۔ کسی انسان کو آپ مقید کر دیں نا اس طرح سے، سیل بند، مولا فرماتے اس کو بھی رزق ملے گا۔ مولا اس کا رزق آئے گا کہاں سے؟ فرمایا جہاں سے اس کی موت آئے گی۔ اگر اس بندے تک موت آ سکتی ہے تو پھر رزق بھی، اس لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں موت ہے اسی کے قبضہ قدرت میں رزق ہے۔ وہ اتنا مہربان ہے کہ انسان کی ولادت سے پہلے رزق کا انتظام کرتا ہے، پھر بندہ دنیا میں آتا ہے۔ تو جس نے پیدا کرنے سے پہلے، دنیا میں بھیجنے سے پہلے تمہارے رزق کا انتظام کیا ہے، تمہیں دنیا میں بھیجنے کے بعد تمہیں بھلا وہ فراموش کر دیں؟ نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ جناب امیر علیہ السلام کا ایک خوبصورت جملہ ہے کہ رزق کے معاملے میں توکل علی اللہ پرندوں سے سیکھو۔ کس سے سیکھو؟ پرندوں سے سیکھو توکل علی اللہ۔ صبح نکلتے ہیں روزی کی تلاش میں، سارا دن دانہ ان کا جہاں سے انہیں ملتا ہے تو کھاتے پیتے ہیں، رات کو شام کو پھر واپس آ جاتے ہیں اپنے گھروں کو۔ اور جب شام کو لوٹتے ہیں نا، کسی پرندے کی چونچ میں آنے والے کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ انہیں یہ یقین ہے کہ جس رب نے آج روزی دی ہے وہ کل بھی دے گا۔ ہمارے گھروں میں نا ایک کمرہ ہوتا ہے جسے ہم سٹور کہتے ہیں، تو سٹور میں بہت ساری چیزیں سٹور ہوتی ہیں۔ دیہاتوں میں آپ جانتے ہیں کہ گندم ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں۔ ہاں جی، اس گھر کی ضرورت 40 من ہے، 50 من ہے، ہاں جی، تو وہ دانے سال بھر کے اکٹھے رکھ لیتے ہیں۔ شہروں میں تھوڑی سی شاید صورتحال مختلف ہے، لیکن مہینے کا تو کر ہی لیتے ہیں نا راشن ذخیرہ۔ مہینے بعد گیا، سارا مہینے کا راشن جو ہے لے کے آ گئے۔ پرندوں کو یقین ہے ہمارے گھر مطلب وافر ذخیرہ ہوتا ہے، پھر بھی ہم پریشان ہوتے ہیں۔ بابا بلے شاہ آپ کے قریب ہیں لاہور، ہاں جی، صوفی شاعر۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے اس فرمان کو پنجابی میں نظم کیا ہے اجازت؟ 4 شعر مصرے ہیں اس کے۔ بابا بلے شاہ کہتا ہے، اسماناں تے اڑدے پنچھی ویکھتے سے کی کر دینے، اسماناں تے اڑدے پنچھی ویکھتے سے کی کر دینے، نہ او کر دے رزق ذخیرہ، نہ او بھوکے مر دینے، نہ او کر دے رزق ذخیرہ، نہ او بھوکے مردے نے، کدی کسے نے پنکھ پکھیرو بھوکے مردے ویکھے نے، بندے ہی کر دے رزق ذخیرہ، بندے ہی بھوکے مردے۔ صلوات پڑھ دو محمد وآلہ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میری زندگی کا پہلا اصول یہ ہے کہ رزق کے حوالے سے نہ پریشان نہیں ہونا، مطمئن رہنا، اور فرمایا مجھے یقین ہے میرا لقمہ میرا غیر نہیں کھا سکتا۔ جس دن تیرا لقمہ نہیں نہ ہوگا دنیا میں، اس دن تو بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ بندہ اس وقت تک کہ زندہ رہتا ہے جب تک اس کا رزق ہوتا ہے دنیا میں۔ جب رزق ختم ہوتا ہے نا، بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو رزق کے حوالے سے پریشان ہیں۔ اچھا، اب میری اس گفتگو کا کوئی عزیز یہ مطلب نہ نکالے کہ رازق اللہ کی ذات ہے تو پھر ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھر ہی بیٹھ جائیں۔ بولیے، اولاد کون دیتا ہے؟ اس کے لیے شادی کرنی پڑتی ہے کہ نہیں؟ وہ پٹھان والا معاملہ نہ ہونا کہ میرے لیے اولاد کی دعا کریں۔ وہ دعا کرتا ہے، اس نے خان صاحب شادی بھی کی کہ نہیں؟ شادی تو بھی نہیں کی۔ تو اگر شادی کرو گے تو پھر دعا ہوگی نا کہ اللہ اولاد۔ اسی طرح رزق اللہ تعالیٰ رازق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کا یہ معنی قطعاً نہیں ہے کہ وہ گھروں میں بوریاں نازل کر دیتا ہے۔ بولو، اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کا معنی کیا ہے؟
خداوند عالم نے اسباب رزق پیدا کر دیے، اسباب رزق پانی پیدا کر دیا، زمین بنا دی، زمین میں اگانے کی صلاحیت رکھ دی، سورج بنا دیا، روشنی بنا دی، جی ہوائیں چلا دیں، انسان کو طاقت دے دی، شعور دے دیا، عقل دے دی۔ اب کیا ہے؟ کوشش۔ تیرا میرا جو کام ہے، ڈیوٹی، ذمہ داری، وہ صرف کوشش۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ آپ جناب مریم کا وہ قصہ پڑھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت کا وقت قریب آیا، بی بی بیت المقدس سے نکلیں، ایک خشک درخت تھا کھجور کا جس کے نیچے بی بی تشریف لائی۔ آج پتہ نہیں مجھے گرمی زیادہ لگ رہی ہے یا پچھلے سال اے سی چلتا تھا؟ پچھلے سال میرے خیال میں چلتے تھے، اے سی چلتے تھے۔ ہاں جی، اچھا لائٹ گئی۔ اصل سے نا میں آپ کی دعاؤں سے بچاؤں، 6 محرم کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، آپ کی دعاؤں نے بچا لیا۔ پتہ نہیں اس کے بعد نا گرمی زیادہ لگنے لگی، گھبراہٹ بھی زیادہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی رکھے انشاءاللہ۔ جی خیر ہے، کوئی بات نہیں انشاءاللہ، اب ذرا بہتر ہو جائے گا۔ اور ایک صلوات پڑھ دیں سارے حضرات بلند۔ جناب مریم سلام اللہ علیہا جب اس کھجور کے خشک درخت کے نیچے بھی تشریف لائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو اب ماں کو ظاہر ہے بچے کی ولادت کے بعد غذا کی، کچھ کھانے کی حاجت تھی، تو اللہ رب العزت نے اس کھجور کے خشک درخت کو تر و تازہ کر دیا۔ پھر آنن فانن اس پہ پھل بھی لگا دیا، پھر آنن فانن وہ کھجوریں پک کے تیار بھی ہو گئیں۔ یہ سارا ہو گیا۔ اب ارشاد ہوا مریم کو، حُزِّ إِلَيْكِ بِجَذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا۔ مریم اب تنے سے پکڑ کے ہلاؤ، تازہ کھجوریں تم پہ گریں گی اور اپنی ضرورت کو پورا کر۔ پروردگارہ خشک درخت کو تر و تازہ تو نے بنایا، پھل تو نے لگایا، پکا کے تیار تو نے کر دیا، تو اب مریم کے سامنے پیش کرنا کون سا مشکل کام تھا؟ ارشاد رب العزت ہوگا جو کام مریم نہ کر سکتی تھی وہ میں نے کر دیا، اب کوشش کرنا مریم کا کام۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل کو جب مکہ میں چھوڑ کے چلے گئے، وہ چند دن کا دانہ پانی تھا، ختم ہو گیا۔ جناب اسماعیل علیہ السلام نے پیاس نے غلبہ کیا۔ جی وہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ جناب ابراہیم فرماتے ہیں کہ وادی غیر ذی زرع میں نے اپنی ذریت کو ٹھہرایا ہے، یعنی ایک ایسی وادی کہ جہاں زراعت نہیں ہوتی۔ جو حج کر کے آئے ہو، عمرہ کر کے آئے ہو، آپ نے دیکھا ہے وہ سیاہ پہاڑ ہیں، پتھر ہے، کوئی زراعت نہیں۔ ہاں جی، وہ تو دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، میرا اللہ مکہ والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ وہاں زراعت نہیں ہوتی، وہاں باغات نہیں ہیں، مکہ میں پتھریلی زمین ہے، لیکن دنیا کائنات میں پیدا ہونے والا ہر پھل وہاں ملتا ہے۔ یہ ابراہیم کی دعا تھی، یہ پھل سارے ملتے ہیں۔ تو چند دن کا دانہ پانی تھا، ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر پیاس غالب آئی، جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ نے پانی کو تلاش کرنا شروع کیا، کوئی صفحہ پہ چڑھ گئیں تاکہ دور تک، پھر پہاڑی سے بلندی سے دور تک نگاہ جاتی ہے، کہیں کوئی آثار پانی کے نظر آ جائیں، کہیں کوئی اثر پانی کا نظر نہیں آیا۔ پھر بھی کوہ مروہ پہ تشریف لے گئیں، وہاں سے چڑھ کے دیکھا اطراف میں کہیں کوئی پانی کے آثار نظر نہیں آئے۔ جناب اسماعیل کو دیکھتی تھیں، وہ پیاس سے بلک رہا ہے۔ اچھا اب دیکھ تو لیا، صفا پہ بھی چڑھ کے دیکھ لیا، مروہ پہ بھی، لیکن بیوی بیٹھی نہیں، اور کیا کر سکتی تھی؟ نظر دوڑاتی رہی، شاید کوئی میری نظر سے مقام اوجل رہ گیا ہو۔ پھر کوئی صفا پہ، پھر مروہ پہ، پھر ساتھ وہ جو عمل کرتے۔
یہ عمل کیا ہے؟ جس عمل کو سعی کہتے ہیں، یہ جناب حاجرہ کی سنت ہے نا، یہ جناب حاجرہ کی سنت ہے، سعی، کوشش۔ وہ کوشش کس چیز کی کوشش تھی؟ وہ تلاش آب کے لیے بی بی نے سعی کی تھی، پانی کو ڈھونڈنے کے لیے بی بی نے سعی کی تھی۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ رزق کی تلاش خالق کی نگاہ میں اتنا پسندیدہ عمل تھا، اللہ نے قیامت تک کے لیے حج و عمرہ کا رکن بنا دیا۔ کسی کا حج عمرہ مکمل ہی نہیں ہوگا جب تک سعی نہیں کرے گا۔ اور جب یہ بھی پلٹی نا پھر 7ویں چکر کے بعد، تو پھر جہاں سے وہ جی سارا واقعہ ہزاروں بار سنا ہوا، ایڑیاں رگڑی جناب نے، بچے نے، تو وہاں سے اللہ نے زمزم، چشمہ زمزم جاری کر دیا۔ علماء تشریف فرمائیں، بارشیں بھی کم ہوتی ہیں مکہ میں، ہمارے علاقے میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں جی، اور جب نہیں ہوتی نا بارشیں تو آپ جانتے ہیں کہ زیر زمین پانی کی سطح اور نیچے چلی جاتی ہے، جب ہوتی ہیں تو پھر ڈوب جاتا ہے پاکستان جی۔ یا خشک سالی سے مرو یا سیلاب سے مرو، یہی ہماری قسمت ہے پاکستانیوں۔ اور مذہب نے ہمیں سکھا دیا ہے کیا؟ مصائب پہ صبر کرو جی، حکمران عیاشی کریں تم صبر کرو۔ صلوات پڑھ دو سارے حضرات۔ اللہ تعالیٰ نے چشمہ آب، وہ جو چشمہ آب جاری ہوا، صدیاں گزر گئیں، لاکھوں گیلن پانی، پتہ نہیں مجھے تو فگر صحیح یاد نہ ہو، میں کہیں تھوڑا نہ بتا دوں۔ اب تو مدینہ میں مسجد نبوی میں بھی زمزم ملتا ہے، اور سارا دن لاکھوں لوگ پیتے ہیں جی۔ یقین کیجیے اس چشمہ زمزم میں جو رب نے اپنی قدرت کاملہ سے جاری فرمایا، اس میں کبھی کمی نہیں آئی، اس میں کبھی۔ بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اے پروردگار، تو رازق ہے، تو ہی پیاسوں کو سیراب کرتا ہے، پانی کا خالق تو ہے۔ یا بیٹھیں علماء کرام، آج بھی اے سی لگے ہوئے ہیں نا جی مسعی میں، سائی والی جگہ پر بڑے پتھر خوبصورت لگا ہوا ہے، بندہ تھک جاتا ہے آج بھی۔ ذرا تصور کیجئے جب پتھر ہوں گے، جب بی بی حاجرہ چل رہی ہوں گی جی، تو کتنا مشکل عمل تھا نا۔ پروردگارہ، تو نے چشمہ زمزم جاری کیا، تو نے کرنا تھا، تو ہی رازق تھا، تو ہی پانی سے سیراب کرنے والا تھا، تو ایک ماں کو اس مشقت میں ڈالا کس لیے؟ ارشاد پروردگار تھا، یہی کائنات کو سمجھانا چاہتا ہوں، رازق میں ہوں، کوشش کرنا تو تمہارا کام ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد کی ذات پہ بلند آواز۔ تو فرمایا میری زندگی کا پہلا اصول یہ ہے کہ مجھے علم ہے میرا رزق میرا غیر نہیں کھا سکتا، میں اللہ کی ذات پر مطمئن رہتا ہوں۔ دوسرا میری زندگی کا اصول، علمت ان عملی لا يعمل غیری فاجتہدت، مجھے علم ہے، یقین ہے اس بات کا، میرا عمل میرا غیر انجام نہیں دے گا، نہیں دے سکتا، اس لیے میں خود کوشش کرتا ہوں، اپنی ذمہ داری خود پوری کرتا ہوں، اپنا فریضہ خود ادا کرتا ہوں، اپنی ڈیوٹی کو خود انجام دیتا ہوں، اس لیے کہ میرا غیر میرا عمل نہیں کرے گا۔ العمل شعار المومن، مومن کا شعار عمل ہے، مومن کا شعار نعرہ۔ مومن گفتار کا غازی نہیں ہوتا، کردار کا غازی ہوتا ہے۔ نہج البلاغہ میں آقا امیر المومنین کا جملہ، لا تکن ممن یرجو الاخرۃ بغیر العمل، مولا امیر فرماتے ہیں ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو آخرت کی امید رکھتے ہیں، نجات کی، جنت کی امید رکھتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ یحب الصالحین ولا یعمل عملہم وَيُبْغِضُ الْمُذْنِبِينَ وَهُوَ عَهْدُهُمْ، نیک لوگوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے لیکن خود نیک بننا نہیں چاہتا۔
گناہگاروں سے نفرت کا اظہار کرتا ہے لیکن خود گناہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ مولا فرماتے ہیں تم ایسے مومن نہ بننا، تم ایسے مومن عمل کے لیے العمل وشیا۔ جناب امیر المومنین کا خوبصورت جملہ فرمایا الناس فی الدنیا بالاموال وفی الآخرت بالاعمال۔ دنیا کی زندگی مال کے ساتھ ہے، آخرت کی زندگی اعمال کے ساتھ، اعمال کے ساتھ عمل۔ وہ کیا خوبصورت جملہ، ایک صوفی گزرا ہے، آپ جانتے ہیں سارے، اس نے اسلام اور ایمان کا بڑا خوبصورت فرق بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے جو محمد و آل محمد کو مانے وہ مسلمان ہے، جو محمد و آل محمد کی مانے وہ مومن ہے۔ جو ان کی مانے وہ مومن ہے۔ ہم کو مان کے مومن ہیں، صلوات تو پڑھو سارے حضرات، بولا عمل۔ یار میری بات سنو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پتہ لوگ کیا کہتے ہیں، عمل کی بات ہو نا، لوگ پتہ کیا کہتے ہیں جی ہم کوئی ابو ذر بن سکتے ہیں، ہم کوئی سلمان بن سکتے ہیں۔ ابو ذر سلمان معصوم تھے؟ جناب سلمان آتش پرست گھرانے سے تھے، مجوسی ان کا جو خاندان تھا، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ اگر وہ ایک مجوسی گھرانے سے اٹھ کے منا اہل البیت کی منزل پہ فائز ہو سکتا ہے، وہ دروازہ بند تو نہیں ہوا۔ حضرت ابو ذر کون تھے؟ ابو ذر غفاری، بھیڑ بکریاں چراتے تھے، چرواہا جی۔ علماء بیٹھے ہیں، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ جملے جو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ممبروں پہ ایک بات جو زیادہ سنی گئی، مشہور ہو گئی، اس کے بعد جب کوئی نئی بات سنتے ہیں تو پتہ کہتے ہیں مولوی صاحب پتہ نہیں کہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ یہ نہیں پتہ کہ تو اپنی جہالت کا علاج کر بھائی، تو نے پہلے نہیں سنی تھی، اس کا مطلب یہ سارا علم تیرے پاس ہے۔ جس طرح جناب سلمان کے لیے پیغمبر نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، ابو ذر کے لیے بھی پیغمبر نے فرمایا ابو ذر منا اہل البیت۔ وہ بھیڑ بکریاں چرانے والے تھے، وہ دروازہ بند نہیں ہوا ہے، لیکن محنت کرنا پڑتی ہے۔ ابو ذر ایسے ابو ذر بن گئے۔ مولا امیر المومنین رو پڑے حضرت ابو ذر کو یاد کر کے، جناب ابو ذر کی شہادت کے بعد۔ لوگوں نے پوچھا آقا کیا ہوا؟ فرمایا مجھے ابو ذر کی اس غربت پر بھی وفا پر بھی رونا آتا ہے۔ یہ شیعہ سنی نے لکھا۔ تیسرے یا چوتھے فرد تھے حضرت ابو ذر، جب رسول اللہ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی، کلمہ پڑھا تھا۔ حضرت ابو ذر سے سرکار دو عالم نے شرط پر بیعت لی تھی، ابو ذر وعدہ کرو ساری زندگی کلمہ حق کہو گے۔ وہ جو پہلے دن سرکار سے وعدہ کیا نا، ساری زندگی اس وعدے کو نبھایا۔ جس بات کو حق سمجھتے تھے، ڈنکے کی چوٹ پر کلمہ حق بلند کرتے تھے، نہ کسی حاکم کی پرواہ کی، نہ کسی گورنر کی پرواہ کی، نہ کسی خلیفے کی پرواہ کی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم نے ایسے تو نہیں نہ فرمایا کہ جنت ابو ذر کی مشتاق ہے، جنت ابو ذر کی مشتاق ہے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا اے میرا محبوب تو بھی ابو ذر سے محبت کیا کر۔ اللہ اکبر۔ مولا امیر المومنین رو پڑے، کلمہ حق کہتے تھے، اور وقت کے جو حکمران تھے انہیں یہی بات گوارا نہیں تھی۔ حضرت ابو ذر کو جلا وطن کیوں کیا گیا تھا؟ شامات کی طرف کیوں بھیجا گیا؟ ایک بار نہیں، 2 بار جلا وطن ہوئے، ایک بار شام کی طرف، دوسری بار ربضہ کی طرف۔ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کام تم دین کے خلاف کر رہے ہو، سنت رسول کے خلاف کر رہے ہو۔ آئے نا
تیسری حکومت کے زمانے میں، تو درہم و دینار کا انبار لگا ہوا دربار. تو جناب نے نا اس آیت کی تلاوت شروع کر دی، والذین یکنزون الذہب والفضہ. قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، یہی سونا چاندی قیامت کے دن گرم کر کے ان کے پہلو داغے جائیں گے. حاکم مدینہ کہتا ہے کعب احبار سے، کعب احبار ابو ذر کو بتاؤ اگر کوئی واجبات ادا کر کے سونا چاندی جمع کرے درہم و دینار تو اس میں کیا اشکال ہے اور کیا اعتراض ہے؟ کعب احبار یہودی تھا، اسلام کا لبادہ پہنا تھا، دربار میں بڑی رسائی تھی، لیکن باطن میں اس نے یہودیت کو ہی پروان چڑھایا. کہنے لگا کہ اگر کوئی اپنے واجبات ادا کر کے جمع کرے سونا چاندی تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. اونٹ کی ران کی ہڈی ابو ذر کے ہاتھ میں تھی. حضرت ابو ذر نے زور سے ماری کعب احبار کے سر پر اور فرمایا یہودی زادہ تو مجھے بتائے گا دین محمد کیا ہے؟ رسول اللہ کا دین ہمیں تو بتائے گا؟ ہمیں رسول اللہ نے یہ فرمایا، ہمیں پیغمبر نے یہ فرمایا. کسی نے حاکم مدینہ سے کہا بھوکا چرواہا بھیڑ بکریاں چراتا ہے، پیسے لگاؤ منہ بند کرو اس کا، خاموش ہو جائے گا. بھرے دربار میں آ کے تنقید شروع کر دیتا ہے، اعتراض شروع کر دیتا ہے. 100 دینار کی 3 تھیلیاں حاکم مدینہ نے اپنے غلام کے ذریعے ابو ذر کے لیے بھجوائیں آدھی رات کو. یہ روایت مولا امیر المومنین علیہ السلام سے ہے. دق الباب کیا، حضرت ابو ذر باہر تشریف لائے. ابو ذر یہ حاکم مدینہ نے 300 دینار بھیجے، سونے کے ہوتے تھے دینار، 100 دینار، اشرفی جسے کہتے ہیں نا دینار، 300 دینار. حضرت ابو ذر نے فرمایا اچھا اللہ اکبر، مسلمانوں کا بیت المال اتنا امیر ہو گیا کہ ایک ایک مسلمان کو 300 دینار دیے جا رہے ہیں؟ کہا ہر مسلمان کو نہیں دیے جا رہے ابو ذر، صرف تمہارے لیے حاکم نے بھیجے. فرمایا لے جاؤ دینار واپس. جس بیت المال سے کسی دوسرے مسلمان کو کچھ نہ ملے ابو ذر بھی لینے کو تیار. اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے. فرمایا تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ رات کی تاریکی میں میرے دروازے پہ یہ دینار لاؤ؟ تم کیا سمجھتے ہو ابو ذر کو پتہ نہیں؟ میں جانتا ہوں یہ دینار میری طرف کیوں بھیجے گئے. اور جناب ابو ذر نے فرمایا مجھے 2 باتوں کا جواب دو. تم نے یہ، تیرے حاکم نے یہ کہاں سے سمجھ لیا کہ میں 300 دینار کے بدلے علی بیچ دوں گا؟ اور تم نے میرے آقا و مولا کی قیمت 300 دینار لگائی. خدا کی قسم کائنات اکٹھی کر کے ابو ذر کے قدموں میں ڈال دو، راہ علی سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار بھی. ولایت امیر المومنین سے دستبردار ہونے کے لیے تیار. تو آقا روئے کیوں؟ ابو ذر کو یاد کر کے مولا امیر روئے کیوں؟ فرمایا جس رات ابو ذر نے 300 دینار ٹھکرا دیا تھا، تیسرا دن تھا، ابو ذر کے گھر فاقہ تھا. تیسرا دن تھا، ابو ذر کے بیوی بچے بھوکے سوئے تھے. ماشاءاللہ. تو بھائی وہ کردار ہے. میں بات یہ کرنے لگا تھا جی لوگ کہتے ہیں جی ہم ابو ذر بن سکتے ہیں، ہم سلمان بن سکتے ہیں. نہیں بن سکتے. ہم مان لیا چونکہ ہم اخلاقی طور پہ بہت گر گئے ہیں، مادی ترقی زیادہ ہو گئی ہے، اخلاقی قدریں ختم ہو گئی ہیں، نہیں بن سکتے. لیکن دوستو بات یہ ہے کہ اگر ہم اتنے بلند نہیں جا سکتے
اگر بندہ سلمان ابو ذر نہیں بن سکتا تو پھر یزید شمر معاویہ بننے کی بھی کوشش نہ کر. اتنا بلند نہیں ہو سکتا تو اتنا پست بھی نہ. صلوات پڑھو محمد و آل محمد کے ذات. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقین کیجئے آل رسول چاہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ ہمارے ساتھ پرواز کریں. ہم خاک پرواز کریں، ہمارے پاری نہیں ہیں، ہمارے پاری کٹے ہوئے ہیں، ہم تو پرواز کے قابل ہی نہیں. تو پھر اہل رسول کے راستے پہ انسان دوڑتا چلا ہے. دوڑ نہیں سکتا، آہستہ آہستہ چلتے رہو. چل نہیں سکتے، اٹھتے ہو پھر گر جاتے ہو. رب کی رحمت ہے، اہل رسول کی شفاعت ہے، اس کریم کا کرم ہے. پھر کیا ہوا؟ اٹھے پھر گر گئے، اٹھے گر گئے. قدم بقدم، دھیرے دھیرے. راستہ وہی ہو جو علی و آل علی کا ہے، اولاد علی کا ہے. یقین رکھو آہستہ بھی چلو گے کبھی نہ کبھی تو منزل آ ہی جائے. صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد کی ذات ہے. کیا فرمایا دوسرا؟ عمل، کوشش کرو. رب نے کائنات میں جو بھیجا ہے، رب کریم نے ہمارے لیے کچھ واجبات بنائے ہیں، کچھ کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، جس کا پیغمبر نے، آل پیغمبر نے، خود اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ تم نے کرنا. مجھے یہ بتائیے، ایک بندہ بینک میں جاب کرتا ہے، کسی دن وہ صرف سویا رہے اس توقع پر کہ آج میرا بھائی چلا جائے گا بینک. ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک سکول ٹیچر آج نہیں جاتا صرف اس لیے کہ میرا بیٹا میری جگہ ڈیوٹی کر لے گا. آج ہوگا ایسا؟ جو تمہاری ڈیوٹی ہے وہ تم نے ہی ادا کرنی. ایسے ہی نا. اسی طریقے سے رب کریم کی طرف سے بھی کچھ فرائض ہیں ہمارے جو ہم نہیں ادا کرنے. البتہ یہ اس کریم کا کرم ضرور ہے، تیری کوشش کے باوجود اگر کچھ عذر شرعی کی وجہ سے تیرے کچھ واجبات رہ گئے، بعد میں تیرا بیٹا ادا کر دے، وہ قبول کر لے، تو یہ اس کریم کا کرم ہے. صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد. ذات سے بلند آواز. تو دوسری امام نے کیا فرمایا؟ میرا اصول کہ مجھے علم ہے، میرا عمل غیر نہیں انجام دے گا، میں خود کوشش کرتا ہوں. یار امام کوشش کرتے ہیں، ائمہ اہل بیت کوشش کرتے ہیں. تیسرا اصول، علمت ان اللہ مطلع علی فاستحییت. فرمایا مجھے علم ہے، یقین اس بات کا، میرا رب میرے حالات سے واقف ہے، میں محضر خدا میں ہوں، اللہ مجھے ہمہ وقت ہر وقت دیکھ رہا ہے، میں اس کی معصیت اور نافرمانی کرتے ہوئے حیا کرتا ہوں. میرے دوستو یہ بڑی بات ہے. نبی کریم نے فرمایا تھا لا دین لہ لمن لا حیاء لہ. جو بے حیا ہے وہ بے دین ہے. جس میں حیا نہیں اس میں دین نہیں. افضل الحیاء الحیاء من اللہ. مولا امیر فرماتے ہیں سب سے افضل حیا، ماں باپ کا بھی حیا ہونا چاہیے، استاد کا بھی ہونا چاہیے، مومن کا بھی ہونا چاہیے. سب سے افضل حیا انسان اللہ کا حیا کرے، اللہ کا حیا کرے. فرمایا مجھے اس کی معصیت کرتے ہوئے میں حیا کرتا ہوں. سبت ابن جوزی نے ایک روایت ذکر کی ہے بڑی خوبصورت، ہمارے لیے سب کے لیے اس میں ایک نصیحت ہے، ایک سبق ہے. راوی کہتا ہے کہ میں بازار مصر سے گزر رہا تھا تو ایک لوہار کی دکان کے سامنے سے میں گزرا. وہ میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا. ایک لوہار وہ لوہے کی بھٹی میں یوں ہاتھ ڈالتا ہے، لوہا گرم کرتا ہے، گرم لوہے کو ہاتھ سے پکڑتا ہے آلات کی مدد کے بغیر. سرخ لوہا اپنے یوں ہاتھ سے نکالتا ہے، ڈالتا ہے بھٹی میں، ہاتھ ڈالتا ہے بھٹی میں، لوہا رکھتا ہے، پھر نکال لیتا ہے. تو میں دیکھ کے بڑا حیران ہو گیا کہ یار کمال ہو گیا، اس کو آگ جلاتی نہیں.
دکان پر اس کے گاہک موجود تھے، جب وہ چلے گئے نا تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے عبد خدا بڑی عجیب چیز دیکھی ہے، کوئی تو صاحب کرامت ہے، کوئی چلا کیا ہوا ہے، کوئی دم کرتا ہے، تو کوئی ہاتھ پہ چیز لگاتا ہے، کوئی عمل ہے تیرے پاس، کیا ہے تیرے پاس کہ تجھے آگ نہیں جلاتی؟ کہنے لگا چھوڑ، یہ بات راز ہے اللہ کے درمیان اور میرے درمیان۔ کہتا میں نے اصرار کیا، نہیں آج مجھے تم بتاؤ یہ راز کیا ہے، ہمیں آگ جلاتی تمہیں نہیں جلاتی؟ کہتے جب میں نے مجبور کیا تو مجبور ہو کے اس نے پھر راز بتا دیا۔ کہتا میں ایک دن اپنی یوں دکان پہ بیٹھا تھا، کوئی ایک شریف زادی برقعے میں چادر میں ملبوس میرے پاس آئی روتی ہوئی، کہنے لگی تیسرا دن ہو گیا میرا شوہر مر گیا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور آج گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، بھوک سے بلک رہے ہیں، اللہ کے لیے کچھ میری مدد کر دے۔ کہتا ہے شیطان مجھ پر غالب آیا، میں نے اپنی مذموم خواہش اس کے سامنے رکھ دی، میں نے کہا تو میری حاجت ضرورت پوری کر، میں تیری ضرورت پوری کر دیتی۔ جب میں نے بے حیائی کی، بڑی باحیا مستور تھی، سن کے واپس چلی گئی۔ کچھ دیر گزری پھر آئی، میں مجبور ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اللہ کے لیے کچھ میری مدد کر دے۔ کہتا پھر میں نے اپنی وہی مذموم بات دہرائی، وہ شریف زادی پھر سن کے واپس چلی گئی۔ تیسری بار پھر مجبور ہو کے جب آئی، کچھ مانگا، میں نے پھر وہی بات دہرائی۔ اچھا پھر مجبور ہو کے کہتی ٹھیک ہے میں تیری خواہش پوری کرتی ہوں، لیکن ایک شرط ہے میری، کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا جہاں میں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ کہتا ہے میں اس کو لے کے ایک خلوت کے مقام پر چلا گیا، جب مقام خلوت میں پہنچا تو میں نے دیکھا وہ اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا اور خوف خدا سے رو رہی تھی، بدن اس کا لرز رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا، تو یہاں کیوں گھبرا رہی، یہاں پہ خلوت ہے، کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں۔ رو کے کہتی تو نے وہ شرط پوری نہیں کی۔ کہنے لگا کہ یہاں کون ہے دیکھنے والا؟ رو کے کہتی کہ اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا، کہ ہم خدا کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ میں نے کہا تھا کوئی نہ دیکھے۔ کہتا ہے اس وقت میرا ضمیر جاگا، میرے اندر کو ٹھیس لگی کہ یہ تو خدا کا حیا کرتی ہے، اللہ کا خوف رکھتی ہے، رونا تو مجھے چاہیے، ڈرنا تو مجھے چاہیے، کانپنا خوف خدا سے مجھے چاہیے۔ کہتا ہے میں اپنے اس مذموم ارادے سے دستبردار ہو گیا۔ میرے پاس اس وقت جو کچھ تھا میں نے اس شریف زادی کے حوالے کیا، جاتے ہوئے مجھے دعا کر کے گئی، میرا اللہ اس نے تیرا حیا کیا ہے، میں دعا کرتی ہوں اسے دنیا کی آگ سے بھی محفوظ رکھنا، اسے آخرت کی آگ سے بھی محفوظ رکھنا، جہنم کی آگ سے بھی بچانا۔ کہتی اس دن کے بعد سے مجھے دنیا کی آگ نے جلایا نہیں۔ یہ شریف زادی کی دعا تھی، اور کہتا اب مجھے یقین ہے کہ آخرت کی آگ بھی مجھے کچھ نہ کہے۔ مجھے علم ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی معصیت کرتے ہوئے حیا کرتا ہوں۔ اور چوتھا اصول فرمایا میری زندگی کا یہ ہے، علمت ان آخر امر الموت فاستعددت، مجھے علم ہے، یقین ہے میرا انجام موت ہے، مر جانا ہے، دنیا چھوڑ جانا ہے، میں موت کی تیاری کرتا ہوں۔ امام معصوم موت کی تیاری کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین علیہ السلام نے موت کی تیاری بتائی ہے، 3 کام، ادا الفرائض، واجبات ادا کر لے، اجتناب المحارم، محرمات سے بچ جائے، والاجتمال علی المقارم، اعلیٰ اخلاق، عمدہ صفات اپنے اندر پیدا کر لے، ثم لا یبالی واقع علی الموت ام واقع الموت علیہ۔ پھر فرمایا ایسے انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، وہ موت پہ جا پڑے یا موت اس پہ آ پڑے، اس لیے کہ وہ موت کے لیے تیار ہو چکا۔
امام فرماتے ہیں امام موت کی تیاری کرتے، لیکن مجھ سمیت معاف کرنا، ہمارے پروگرام بڑے بڑے پلان، لیکن مرنے کا پروگرام ہمارا قطعاً نہیں ہے۔ مرنا وہ ہمارے پلان میں نہیں، جبکہ امام فرماتے ہیں مرنے کا پروگرام پلان ہمیشہ ذہن میں رکھو اور اس کے لیے تیاری کرو۔ تیاری شیخ جعفر شوستری نے ان کے وہ جو مجالس کی ایک کتاب ہے اس میں شیخ جعفر شوستری نے اس روایت کو ذکر کیا کہ حتیٰ شفیع روز جزا صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ یہ بی بی بھی موت کی تیاری کرتی۔ جب آخری وقت آیا نا بنت پیغمبر کا، مولا امیر المومنین علیہ السلام کو جب بی بی پاک نے وصیتیں فرمائیں، ان وصایا کے دوران ایک شیشی بنت پیغمبر نے مولا امیر المومنین کے ہاتھ پر رکھی، عرض کی یا ابو الحسن جب مجھے دفن کرنا یہ شیشی میرے ساتھ دفن کرنا۔ آقا امیر المومنین علیہ السلام نے پوچھا بنت پیغمبر اس شیشی میں کیا ہے؟ عرض کی آقا میرے بابا ایک دن واز فرما رہے تھے اور میرے بابا نے دوران واز فرمایا تھا ہر انسان کو مرنے کے بعد کچھ منزلوں سے گزرنا ہوگا، وہی انسان آسانی سے ان منزلوں کو طے کر سکتا ہے جو خوف خدا میں روتا رہا ہو۔ یا ابو الحسن میں راتوں کو اٹھ کے خوف خدا میں روتی رہی، میں نے اپنے آنسو اس شیشی میں جمع کیے، یہ میرا زاد آخرت ہے، یہ شیشی میرے ساتھ دفن کرنا۔ شفیع روز جزا بی بی بھی موت کی تیاری کرتی۔ کون بی بی جو قیامت کے دن گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گی، جو اپنے بیٹے حسین علیہ السلام کے عزاداروں کی شفاعت فرمائیں گی۔ چھٹے امام سے حدیث ہے قیامت کا دن آئے گا، جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ کی سواری جنتی ناقہ پر بی بی سوار ہوں گی، رحمت خدا کا سایہ ہوگا، اور جبرائیل علیہ السلام نے سیدہ کے ناقہ کی مہار پکڑی ہوگی۔ عزادارو اس شرف کو سمجھو، جبرائیل کا کسی کے ناقہ کی مہار پکڑنا۔ کون جبرائیل؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، جس جبرائیل کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے تھے کہ اس کے ہاتھوں کے ذریعے سے صحیفے آئیں، کتاب آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام جس کے ہاتھوں کو دیکھتے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ہاتھوں کو دیکھتے، جن ہاتھوں سے انبیاء نے صحیفے وصول کیے، اس جبرائیل نے سیدہ طاہرہ کے ناقہ کی مہار پکڑی۔ بی بی کی سواری میدان محشر میں آئے گی، جبرائیل پکار کے کہیں گے یا اہل معاشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تجوز فاطمہ بنت رسول اللہ۔ اے معاشر والو اپنی آنکھیں بند کر لو اور اپنے سر جھکا لو، محمد کی بیٹی فاطمہ آ رہی۔ خطاب اہل معاشر کو، انبیاء کھڑے ہوں گے، اوصیاء کھڑے ہوں گے، اولیاء کھڑے ہوں گے، سب کی نگاہیں بند ہو جائیں گی، سب کے سر جھک جائیں گے۔ میں کہتا ہوں آنکھیں کیوں نہ بند ہو جاتی، سر کیوں نہ جھک جاتے؟ یہ خالق کا دربار ہے، یہ یزید کا دربار نہیں ہے، یہ ابن زیاد کا دربار نہیں ہے۔ کاش کوفہ و شام کے دربار و بازار میں کوئی ہوتا جو کہتا ہو کوفہ و شام والوں آنکھیں بند کر لو، محمد کی بیٹیاں آ رہی۔ لیکن ہائے قسمت مولا علی علیہ السلام کی بیٹیوں کی، بدماش لوگ اشارے کر پوچھتے تھے علی کی بڑی بیٹی کون ہے اور علی کی چھوٹی بیٹی کون؟ آنکھیں بند ہو جائیں گی، سرکار پوچھیں گے میرا اللہ کیا میرے لیے بھی یہ حکم ہے میں بھی آنکھیں بند کر لوں؟ میری تو بیٹی ہے فاطمہ۔ ارشاد ہوگا محبوب جس حال میں فاطمہ آ رہی ہے تو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکے۔ کیفیت کیا ہوگی؟ سیدہ طاہرہ کی گود میں امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سار ہوگا،
مولا عباس کے کٹے ہوئے بازو ہوں گے، چند خون آلود کپڑے ہوں گے، یہ سامان لے کے سیدہ کی سواری آئے گی، ستون عدل الہی کے قریب پہنچے گی، بی بی ناقہ سے اتریں گی، ستون عدل الہی کو تھام کے بی بی ایک جملہ کہیں گی، اے پروردگار میرا حسن اور حسین مجھے نظر نہیں آتے۔ میدان محشر میں آواز آئے گی انظر الی ورائکم، میری کنیز خاص ذرا جانب پشت نگاہ کر، بی بی جو پلٹ کے دیکھیں گی بغیر سر کے مولا حسین کا دھڑ کھڑا ہوگا، گردن کی رگوں سے خون تازہ جاری ہوگا، فشہقت شہقتاً، صدیقہ کبریٰ کی چیخیں نکل جائیں گی، روتے روتے غش کر جائے گی زہرا، غش سے افاقہ ہوگا، ستون عدل الہی کو تھام کے پھر بی بی ایک جملہ کہے گی، یاد الحکم بینی و بینا من ظلمنی، اے عادل بادشاہ آج فیصلہ کر میرے درمیان اور مجھ پر ظلم کرنے والوں کے درمیان۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ بی بی فریاد کریں گی، پروردگار میرا حق غصب کیوں کیا گیا، پروردگار میرا دروازہ کیوں جلایا گیا، پروردگار میرا پہلو کیوں زخمی ہوا، پروردگار میرا محسن کیوں شہید کیا گیا، پروردگار مجھے تماچا کیوں مارا گیا، یاد الحکم بینی و بین قاتل ولدی، اے عادل بادشاہ آج فیصلہ کر میرے درمیان اور میرے حسین کے قاتلوں کے درمیان کیا قصور تھا میرے حسین کا، میرا اللہ میرے حسین کو بے گناہ قتل کیوں کیا گیا، اجرکم علی اللہ۔ سیدہ یہ مقدمہ دائر کریں گی، جبرائیل رب کی طرف سے ندا کرے گا، سلینی تعطی، اے میری کنیز خاص مانگ تجھے عطا کیا جائے، کیا چاہتی ہو آج بیٹے کی شہادت کے بدلے میں، سیدہ دامن پھیلا دیں گی، عرض کریں گی اے پروردگار میرے حسین کے شیعوں کو بخش دے، میرے حسین کے رونے والوں کو بخش دے، میرے عزاداروں کو بخش دے، میرے شیعوں اور میرے محبوں کو بخش دے۔ سیدہ شفاعت فرمائیں گی، اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا میدان محشر میں کافر مشرک منافق کے سوا کوئی نہ رہ جائے گا جس کی بی بی شفاعت نہ فرما دیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب کریم علی خالق، یا کہ محمد و آل محمد اس ذکر کو قبول فرما، اور اس ذکر کا ثواب بانیان کے مرحومین کے نامہ اعمال میں درج فرما۔ پروردگار تمام حاضرین کے حوائج پورے فرما، ہم سب کی عاقبت بالخیر فرما، دنیا میں زیارت محمد و آل محمد، آخرت میں شفاعت نصیب فرما، امام صاحب العصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک کریم علیہ محمد و آل محمد برادر کے